अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं द मोस्ट अवेटेड सिलसिला नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 41, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। जोया लंच के बाद बर्तन धो रही थी, जबकि नानो ज़ोहर अदा करने जा चुकी थीं। मगन से अंदाज में भी जहन के पर्दे पर सुल्तान का ख्याल छाया था, जिसने एक बार भी फ़ोन करके हाल अहवाल दरियाफ़्त करने की ज़हमत नहीं की थी। शायद वो बेखबर था कि कोई कितनी शिद्दत से उसकी एक फ़ोन कॉल का मुंतज़र था। बिज़ी होगा वो, तभी राब्ता नहीं किया, वरना मुझे भूल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने दिल को तसल्ली दी। सोचों में गुम उस पर उदासी हावी होने लगी थी जब दरवाजे की इतलाई घंटी ने उसकी बेतरतीब सोचों में खलल डाला। आखिरी प्लेट को पानी से खंगाल कर रखती वो हाथ धोकर दरवाजे तक आई। की होल से झाँका तो दरवाजे के पार ज़ुबैर खड़ा दिखाई दिया। उसने बिला झिझक दरवाज़ा खोला था। ज़ोया मैम, मैं आपको और आपकी नानों को लेने आया हूँ। सुल्तान सर ने आप दोनों के लिए दूसरी रिहाइश का इंतज़ाम किया है। आपको वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, इसलिए अपनी ज़रूरी चीज़ें लेने ताकि मैं आप दोनों को नए घर में ड्रॉप कर दूँ। ज़ुबैर ने नज़रें झुकाए उसे अदब से मुखातिब किया था। ज़ोया ने हैरत से उसे देखा। नया घर? लेकिन इस तरह इतना अचानक क्यों? रूहान ने तो मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। वो उलझन ज़दा सी बड़बड़ाई। वो बिज़ी हैं, इसलिए मुझे भेजा है। ये फ्लैट काशिफ का है, तो सर को लगता है कि आप दोनों का यहाँ रहना सेफ़ नहीं है। उसने सुल्तान का हुक्म मनवान सुनाया। चंद पल कुछ सोचने के बाद ज़ोया इस बात में सर हिलाती पलटी। ज़ुबैर को लाउंज में बिठाती वो नानू को इन्फॉर्म करने जा ही रही थी जब कुछ ख्याल आने पर पलटी। सुनो, रूहान वापस कब आएगा? दिल में मचलते सवाल को ज़बान दी थी उसने। वापस? कहाँ से? ज़ुबैर उसके सवाल पर हैरान हुआ। वो आउट ऑफ कंट्री गया था ना 4 दिन पहले। ज़ोया ज़ुबैर की लाइल्मी पर उलझी। जी, लेकिन अगले ही दिन वापस आ गए थे वो। ज़ुबैर की बात पर उसका माथा ठनका। अगर वो वापस आ चुका था तो उसने उसे इन्फॉर्म करने की ज़हमत तक नहीं की। क्या वो वाकई मसरूफ़ था या उसकी बातों पर उससे नाराज़ था तभी उसे इग्नोर कर रहा था? इतनी भी क्या मसरूफ़ियत कि बंदा एक कॉल या मैसेज तक ना कर सके? वो लब भेज कर रह गई। ज़ुबैर के सामने शदीद सुबकी महसूस हुई थी, तभी वो पलटती हुई नानू के कमरे की जानिब बढ़ गई। आपके कहे के मुताबिक ज़ोया और नानू को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया है मैंने। वो दोनों सेफ़ हैं और उम्मीद है कुरैशी के लोग उन तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो दोनों मार्केट आए थे। सुल्तान को ज्वेलर से कोई ऑर्डर रिसीव करना था और अपना काम ख़त्म करते अब वो गाड़ी में बैठ रहे थे। उसकी बात पर फ़कत हुंकारा भरते हुए सुल्तान ने गाड़ी में बैठकर वो ज्वेलरी बॉक्स खोला तो उसमें चमकता ब्रेसलेट दिखाई दिया। आपकी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद के मुतालिक जानकर ज़ोया काफ़ी अपसेट थीं। मुझे लगता है आपको उन्हें कम से कम इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपनी मसरूफ़ियत के मुतालिक। अगर मुमकिन ख़तरे से उन्हें आगाह कर देंगे तो वो मोहतात रहेंगी, वरना कुरैशी के लिए आसान होगा उन्हें टारगेट करना। सीट बेल्ट बांधकर बैक व्यू मिरर सेट करते हुए ज़ुबैर ने अपनी राय पेश की। उन्हें फ़िलहाल कुछ भी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो अपनी ज़िंदगी का एक भी लम्हा खौफ के आलम में गुजारें। वो हर चीज़ से बेखबर रहेगी तो पुरसुकून रहेंगी। मैं चाह रहा हूँ अब उनसे रूबरू ही मुलाकात करूँ, वो भी उनके मुंह दिखाई के तोहफे के साथ। रही बात कुरैशी के ज़ोया को टारगेट करने की, तो अभी 2 दिन है मेरे पास। जब तक कुरैशी को उसके कारोबार से मुताल्लिक सारे डॉक्यूमेंट सही मिल जाते, वो ज़ोया की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा और ना उन्हें नुकसान पहुंचाने के मुताल्लिक सोचेगा। यही 2 दिन मेरे लिए भी अहम हैं। ज़ोया की सिक्योरिटी के सब इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। परसों उन्हें घर ले आऊँगा मैं, और मेरी पनाहों में उन्हें कोई छू तक नहीं पाएगा, नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात। ब्रेसलेट के दरमियान बने नगीने को छूते हुए सुल्तान गहरे लहजे में बोल रहा था। इस नगीने के नीचे उसने GPS ट्रैकर फिट करवाया था, जिससे वो बआसानी कभी भी किसी भी लम्हे ज़ोया की लोकेशन जान सकता था। बस 2 दिन और,
پھر ہمارے درمیان کے سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ اس نگینے کو چھوتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، یوں جیسے زویا سے مخاطب ہو، جبکہ تقدیر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ 2 دن کے بعد کیا ہونے والا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی جانتا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور اس ڈھلتی شام میں اس کے اندر کی بے چینی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ لان میں چلی آئی۔ بیزاریت کے عالم میں ادھر سے ادھر چلتی وہ قنوطیت کا شکار ہو رہی تھی۔ کئی بار سوچا خود سے کال کر لے، لیکن خفگی کا احساس غالب آتا، اسے ہر بار رک جاتا۔ سلطان کی یہ بے رخی، یہ رویہ اسے چوٹ پہنچا رہا تھا۔ اس کی بدگمانی عروج پر جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دل میں مزید منفی سوچیں جگہ بناتی، ڈور بیل کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ وہیں کھڑی چوکیدار کو دیکھنے لگی جو گیٹ کھولتا نوارس سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک پارسل لیے چوکیدار اس کی جانب چلا آیا۔ میڈم، یہ پارسل آیا ہے آپ کے لیے۔ اس کے قریب آتے ہوئے چوکیدار نے وہ بڑا سا پارسل لان میں پڑے ٹیبل پر رکھا۔ زویا حیران ہوتی اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن کچھ اندازہ نہیں ہو پایا کہ اندر کیا ہو سکتا تھا۔ یہاں پارسل کھولنے کا ارادہ موقوف کرتی وہ پارسل اٹھائے اندر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ باکس کھولا تو اس میں سے کاپر رنگ کی خوبصورت سی میکسی برآمد ہوئی تھی، جس پر ہوا دیدہ زیب کام نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ حیران سی اس خوبصورت لباس کو دیکھتی باقی چیزوں پر نگاہ دوڑانے لگی۔ ہیلز، جیولری، میک اپ کے تمام لوازمات موجود تھے اس باکس میں، اور ساتھ ایک چھوٹا سا جیولری باکس بھی تھا۔ زویا نے وہ کیس کھولا تو وہاں چمکتا بریسلیٹ نگاہوں کی زد میں آیا۔ امیزنگ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ تبھی فون کی بجتی میسج ٹیون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اسکرین پر لکھے الفاظ مسٹر ہسبینڈ نے اسے چونکایا تھا۔ ایک پل کا بھی توقف کیے بغیر اسے نوٹیفیکیشن کو انگلی سے چھوا تو میسج اوپن ہوا۔ A small gift for my dearest wife. Be ready at 10 a.m. tomorrow. میسج دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکان بکھری۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ سب بھیجنے والا سلطان ہی تھا۔ ایک پرفیکٹ ہسبینڈ ہونے کے تمام گن موجود ہیں جناب میں۔ دل کی ساری بدگمانیاں لمحوں میں دھل گئی تھیں۔ وہ اس سے بے خبر یا بے پرواہ نہیں تھا۔ یہ احساس پل میں اس کی دلی کیفیات کو بدل کر رکھ گیا تھا۔ ان سب چیزوں کو پیک کر کے واپس رکھتی وہ لبوں پر الوہی سی مسکان سجائے آج کی رات گزرنے کی شدت سے منتظر تھی کہ کل دیدار یار ہونا متوقع تھا۔ وہ نقصک سے تیار گھر سے نکلتا گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ جانے کہاں سے ٹائیگر بھاگتا ہوا اس سے پہلے ہی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ارے ٹائیگر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی چند لمحے پہلے تک تو وہ غلام دین بابا کے پاس تھا۔ غلام دین بابا زویا کے متعلق پوچھ رہے تھے اور وہ انہیں یہی بتا کر نکلا تھا کہ وہ زویا کو لینے جا رہا ہے، لیکن ٹائیگر کو جانے کیا ہوا تھا جو اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ غلام دین بابا ہانپتے کانپتے اسے لینے آئے تھے، لیکن ٹائیگر گاڑی سے اترنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ شاید وہ بھی زویا کا نام سن چکا تھا اور اسے زویا سے ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ بھی سلطان کے ساتھ جانے پر بضد تھا۔ غلام دین بابا رہنے دیں۔ جب کئی بار کوشش کے باوجود وہ غلام دین بابا کے ہاتھ نہیں آیا تو سلطان نے انہیں منع کیا، پھر ان کے پیچھے ہٹتے ہی خود گاڑی میں سوار ہوا۔ کمال ہے ٹائیگر، فقط ایک دن زویا یہاں رہی ہیں اور اس ایک دن میں ان سے واقفیت اتنی بڑھ گئی کہ اب چند گھنٹے بھی انتظار نہیں کر سکتے، ہاں؟ نرمی سے اس کا سر سہلاتا وہ مسکرایا، پھر سر جھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس دنیا میں اسے اگر کسی کی وفاداری پر یقین تھا تو وہ ٹائیگر ہی تھا، اس کا پالتو کتا، اور اسے خبر تک نہیں تھی کہ آج ٹائیگر کی یہ ضد بے وجہ نہیں تھی، آج ہی تو اس کی وفاداری ثابت ہونے والی تھی۔ میک اپ مکمل کر کے اس نے آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پر نگاہ دوڑائی تو ایک پل کو خود بھی گنگ رہ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے خود کو اپنے من پسند شخص کے لیے یوں سجایا سنوارا تھا، اور سلطان کی متوقع کیفیات کو تصور کرتی وہ خود میں سمٹی تھی۔ دل ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ گزشتہ کئی دن کی تشنگی آج مٹنے والی تھی اور دل میں جلد از جلد سلطان کو دیکھنے کی چاہ ابھر رہی تھی۔ شاید اسی بے قراری اور بے چینی کا نام ہی محبت ہے۔
لبوں پر ہلکی سی مسکان لیے اسے چہرے پر آتے بال پیچھے کرنے کی غرض سے ہاتھ اٹھایا تھا جب میکسی کے کھلے بازو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں سے ٹکرائے اور میک اپ کی چند چیزیں زمین بوس ہوئیں۔ وہ ایک دم بوکھلا کر جھکی، پرفیوم کی بوٹل، آئی لائنر اور لپسٹک اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، ارد گرد نگاہ دوڑائی کہ کہیں مزید کوئی چیز تو نہیں گری۔ ہر طرح سے مطمئن ہوتی وہ اب جیولری پہننے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ گفٹس میں بھیجی جانے والی سب سے اہم چیز سلطان کا بھیجا گیا بریسلیٹ ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے ہی پڑا رہ گیا تھا۔ دروازے کے قریب کھڑی وہ مضطرب سی انگلیاں مڑوڑتی سلطان کے منتظر تھی۔ ایک بےتاب سی نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر دوڑائی جہاں 10:10 ہو چکے تھے اور وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ گھڑی کو دیکھتے دیکھتے اسے کچھ خیال آیا تو وہ چونکی۔ بریسلیٹ؟ وہ زیر لب پر بڑھائی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے دوسری جیولری کے ساتھ بریسلیٹ بھی نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا، لیکن جیولری پہنتے وقت وہاں بریسلیٹ نہیں تھا۔ بریسلیٹ کہاں گیا؟ وہ الجھن زدہ سی سوچتی اپنے کمرے میں جا کر بریسلیٹ ڈھونڈنے کے ارادے سے پلٹنے ہی والی تھی جب گیٹ سے باہر سنائی دیتی سلطان کی گاڑی کی آواز پر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور گیٹ سے نکلتی باہر چلی آئی۔ اس کی بے قراری پر گاڑی ایک سائڈ پر لگاتے سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی۔ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں گھر سے باہر ہی چلی آئے گی۔ دروازے کے قریب رکی وہ اس کی گاڑی سے اترنے کی منتظر تھی۔ سلطان نے گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے قریب رکھا بوکے اٹھایا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس کے اترنے سے قبل ٹائیگر چھلانگ لگاتا زویا کی طرف بھاگا۔ اسے دیکھ کر زویا کی آنکھیں بھی چمکی تھیں، جبکہ سلطان نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے خفگی سے ان دونوں کو دیکھا جو اسے یکسر فراموش کیے راز و نیاز میں مگن تھے۔ دیٹس ناٹ فیئر ٹائیگر، اتنی جلدی پارٹی بدل لی؟ خفا سے لہجے میں وہ بڑبڑایا تھا۔ نیچے بیٹھ کر ٹائیگر کا سر سہلاتی زویا نے نظریں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، جو براؤن 3 پیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح بہت ہی وجیح، بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اپنی جگہ سے اٹھ کر سلطان کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ دونوں دلوں کی بڑھتی دھڑکنیں درمیانی فاصلہ جلد از جلد عبور کرنے کی خواہش مند تھیں، لیکن کچھ خواہشات مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ فاصلہ سمٹتا، وہ خود سے کسی نے وار کیا تھا اور سلطان کو زمین و آسمان نگاہوں کے سامنے گھومتے محسوس ہوئے۔ لوہے کی راڈ کی ایک اور ضرب سر پر لگی تھی اور بوکے اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ روحان! زویا بے اختیار چیخی۔ اس کی آواز پر چوکیدار گیٹ سے نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ زویا بی بی، گھر جائیں! زویا کے عقب سے آتی گاڑی کو دیکھ کر چوکیدار تیزی سے بولا، لیکن زویا اس کی سننے کی بجائے نیچے گرتے سلطان کی جانب بھاگی تھی۔ اندر جائیں زویا! آنکھوں کے سامنے گھومتے مناظر میں بھی سلطان کو تیزی سے قریب آتی وہ گاڑی دکھائی دے گئی تھی۔ تبھی وہ گویا ہوا، لیکن اس کی بات زویا کی سماعتوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا بس، اور بازی پلٹ چکی تھی۔ اس سفید رنگ کی گاڑی سے نکلتے 2 ہٹے کٹے آدمیوں نے زویا کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ چوکیدار کے درمیان میں آنے پر سلطان پر وار کرنے والے شخص نے اس پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ سلطان نے جو آخری منظر دیکھا وہ چوکیدار کا نیچے گرنا اور اس گاڑی کا دور جانا تھا جس میں زویا کو زبردستی لے جایا گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یقیناً آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ بہت ہی بے چین ہوں گی یہ جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جناب ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔